اندر مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے اور ادھر اسلام آباد کے اندر توحید مسجد کو گرایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی مولوی بولتے ہیں، مولوی بات کرتے ہیں، یہ تمہارے کون لوگ ہیں جو پلانگیں بناتے ہیں اس طرح کی؟ ذرا دیکھو تو صحیح، جو پاکستان کے اندر انتشار چاہتے ہیں۔ ہم تو پر امن لوگ ہیں، امن کی بات کرنے والے ہیں، لیکن تم اگر مسلمانوں کی مسجدیں گھرا کر کے اور اقلیتوں کو فیسلٹیز دینے کے نام پر مسلمانوں کا سارا خزانہ ان پر لگاؤ گے، پھر ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں۔ آج علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اسلام آباد توحید مسجد کے اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں اور وہ وہاں اعلامیہ کا اعلان کریں گے۔ ہم انشاءاللہ وہ جو بھی اعلامیہ جس بھی بیانیہ کا اعلان کریں گے، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ جو بھی وہ وہاں اعلامیہ جاری کریں گے، پہلا ان کا اعلامیہ یہ تھا کہ مسجد جس طرح تعمیر کی گئی تھی، ذرہ ذرہ اکٹھا کر کے، لوگوں سے فنڈ ریزنگ کر کے، روپیہ اکٹھا کر کے مسجد کو بنایا گیا تھا، مسجد کو اسی حالت کے اندر دوبارہ سرکاری سرپرستی کے اندر بنایا جائے اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اچھا معاملہ کیا ہے جی؟ مسجد کی NOC نہیں ہے جی۔ NOC کا قانون پاس ہوتا ہے مشرف کی گورنمنٹ 2007-8 کے اندر، اور مسجد بنی ہے 1988 کی۔ اور کیسے لوگ ہو جو گردواروں کے لیے 80 ایکڑ تک اراضی دے سکتے ہو اور مسجد کے لیے تمہارے پاس چند مرلے نہیں ہیں؟ اگر NOC نہیں ہے تو خان صاحب آپ کے گھر کی بھی نہیں تھی، چند روپے اور چند ٹکوں کے عوض بن گئی، تو مسجد کی NOC کے کاغذ جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کے اندر اور چودھری سرور صاحب کے پاس پڑے ہیں، وہ کیوں نہیں پاس ہوتے؟ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ بات دراصل اندر کچھ اور ہے، کچھ اور لوگ ہیں، کچھ اور پلانگیں ہیں، کچھ اور قوتیں ہیں جو پاکستان کے اندر بد امنی چاہتی ہیں اور پاکستان کو اپنی پلانگوں کے ذریعے چلانا چاہتی ہیں۔ مسجدیں اور مدرسے تم نے پہلے ہی کرونا کی وجہ سے برباد کیے ہوئے ہیں۔ مسجدوں